بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی ہے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ جل وعلا میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر لوگوں کو جلا نہ دے۔ محترم احبہ، وہ عورت وہاں سے پریشان ہو کر چلی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والی اس عورت کو آپ نے واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا کوئی نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اس سے زیادہ شر والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی زنا بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا، اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا، اے موسیٰ، اس زنا کرنے والی عورت اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے والی عورت سے بھی بڑا گنہگار وہ شخص ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمہ، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، انہوں نے اس روایت کو اپنی کتاب القبائر میں نقل کیا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، نماز تو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں ہے۔ محترم احبہ، نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے، تارک الصلاح ہونا تو کجا۔ ہمارے اسلاف تو اس تصور سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نماز میں سستی کرنے والوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے یا نماز ضائع کرنے والوں میں ان کا شمار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھ میں پانی اتر آیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن چند نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اللہ جل وعلا کے یہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ جل وعلا اس سے ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ من لقی اللہ وہو مودع للصلاۃ، جو اللہ جل وعلا سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو اللہ جل وعلا اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ خود کو نیکوکار سمجھے گا کہ میری اور تو بہت نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے میری نماز قضا ہو گئی تھی لیکن میں نیک تو ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میں نے مسجدیں بنائی ہیں، میں خدمت خلق بجا لاتا ہوں، میرے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کی اور بے شمار نیکیاں ہوں گی۔ وہ روزے دار بھی ہوگا، اس نے حج بھی کیا ہوا ہوگا، وہ خدمت خلق بھی بجا لاتا ہوگا، صدقات بھی دیتا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میری اور بے شمار نیکیاں ہیں، میں ایک اچھا انسان ہوں، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے، میں نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ کہا کہ اگر وہ تارک الصلاح ہے، اگر اس کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، اگر وہ نمازیں قضا کرتا ہے تو اللہ جل وعلا کو قیامت کے روز اس کی کسی اور نیکی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جس نے نماز ترک کی، قیامت کے روز وہ اللہ جل وعلا سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اس سے اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محترم احبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں لکھا ہوگا، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر میں لکھا ہوگا، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔ آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا۔